إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما
علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس شخصیت اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باشندوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور رشتہ رکھنے والے ان اعزاء و اقارب سے محبت کرنا بھی ایمان کا بنیادی جزو ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. آپ اسلام نے قرآن سے تمسک اس کی ترغیب دی. پھر فرمایا دوسری چیز اہل البیت، میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 مرتبہ آپ نے اسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق. میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ سے اپنے اہل بیت کے متعلق. میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق. اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان کے متعلق اپنے خیالات، اپنے تصورات، اپنے عقائد اور نظریات کو بڑا محتاط رکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی اسلام نے اللہ سے ڈرایا 3 مرتبہ. اور دوسرے حدیث میں آتا ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا، آپ نے اسلام سے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے جب کوئی شخص آپ کے اہل بیت میں سے ان کے پاس جاتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں. ہمیں ایسا محسوس، یعنی شکایت کی کہ جس طرح ہمیں نظر انداز کرتے حیثیت نہیں دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ کی قسم ہے کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے لیے اور میری قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے. نبی اسلام کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان دل میں آنے کا سبب ہے. اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا ہے جب تک وہ اللہ عز و جل کے لیے اور میرے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. قسم اٹھا کے یہ بات ہے. اس کا مطلب ہے آپ اسلام کے اہل بیت سے محبت کرنا ایک مومن ایمان والے کے لیے ایمان کا جزو لا ینفک ہے، لازمی جزو ہے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخل
اللہ النار، کوئی شخص بھی جو ہم سے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، کوئی بھی شخص یہ بغض اور عداوت اس کے دل میں ہمارے لیے، اہل بیت کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کو آگ میں داخل فرما دے گا۔ ایک مومن کے لیے اہل بیت سے محبت کرنا بہت ضروری ہے، ان سے عقیدت اور وابستگی اچھے جذبات کے ساتھ رکھنا ایمان کے لیے ضروری ہے، اور اگر نہیں رکھتا ایمان خطرے میں ہے۔ اور اگر منفی جذبات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق، اس بندے کو ڈرنا چاہیے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، برے انجام سے دوچار ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اس سے عقیدت و محبت ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اہل گھرانہ ازواج سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی گھرانہ اس وقت گھر نہیں ہوتا جب تک اہل اور اہلیہ ساتھ نہ ہو۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والا، اہل گجرا والا، اہل پاکستان، یعنی پاکستان والے، گھر والے، نبی الاسلام کے گھر والے، وہ آپ کے اہل ہیں، آپ کے گھر والے ہیں۔ ان میں سب سے اول جن کا تذکرہ آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں۔ اللہ عز و جل کے ہاں ازواج مطہرات انتہائی قابل قدر اور مسلمانوں کی نظر میں قابل تعظیم ہونا ضروری ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ عز و جل نے اس سے پیچھے اور آگے پورے ایک رکوع کے اندر نبی الاسلام کی ازواج کا تذکرہ کیا اور گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے کیا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے۔ آیت مبارکہ کا آغاز نبی الاسلام کو خطاب اور کہا آپ اپنی بیویوں سے کہیں، یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت میں بات کہتے ہیں اللہ، یا نساء النبی، براہ راست اللہ خطاب کرتے اے نبی کی عورتوں۔ اگلی آیت کو چھوڑ کر پھر اللہ عز و جل فرماتے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، عورتوں، اس کے گھر والیوں، لستن کاحد من النساء، یاد رکھو تم عام عورتوں جیسی نہیں، کائنات میں تم جیسا کوئی نہیں ہے۔ لستن، نہیں ہے کوئی، کاحد من النساء، نبی کی بیویوں جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ نبی الاسلام کی بیویوں کے لیے، آپ کی عورتوں کے لیے یہ امتیاز اللہ نے بیان کیا ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے چل کے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے انما یرید اللہ، اللہ عز و جل، انما یرید اللہ، اللہ عز و جل صرف اور صرف چاہتے ہیں لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت تم سے گندگی کو، نجاست کو دور کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک صاف کر دیں، پاک صاف کرنا۔ اگلی آیت و آخر جو آیت مبارکہ رکوع کے آخر میں، وہاں پھر عورتوں سے خطاب، نبی الاسلام کی بیویوں سے خطاب۔ ان آیات مبارکہ میں 30 مرتبہ خطاب ہے خواتین سے اور 30 مرتبہ سیغے ہیں اس آیات مبارکہ، 30 مؤنث کے سیغے جو صرف اور صرف نبی الاسلام کی بیویوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس سے مراد نبی الاسلام کی بیویاں ہیں۔ یہ کائنات میں سب سے ممتاز، اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں سب سے ممتاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور پھر اس امتیاز کے ساتھ جس کی بھی نسبت قائم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی سب سے ممتاز ہوا۔ آپ کی بیویاں آپ الاسلام کی نسبت سے ایمان لانے والی اس کائنات میں وہ ساری عورتوں سے ممتاز ہو گئیں۔ لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں کوئی بھی عورتوں میں سے تم جیسا نہیں ہے، تم سب سے ممتاز ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا کہ میں نے کسی بیوی سے نکاح نہیں کیا
اپنی ازواج میں سے کسی بیوی سے نکاح نہیں کیا مگر اجازت سے، جو جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے اجازت لے کے آتے تھے، پھر میں نے نکاح کیا۔ آپ علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں جو آپ کی زوجیت میں آئیں اور رہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ان سے نکاح ہوا۔ اور دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ جو دنیا میں میری بیوی کے طور پر رہے، میری رفاقت میں وقت گزارے، اے اللہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں دنیا میں بھی رفاقت رہے اور جنت میں بھی میرے ساتھ رفیقہ حیات رہے۔ فرمایا اللہ عز و جل نے میری اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اب جو دنیا میں میری بیوی ہے یہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگی۔ یہ امتیاز، یہ نبی علیہ السلام کے گھرانے میں سے سب سے اول جو اہل بیت میں شامل ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ جتنے نکاح کیے اللہ کے اذن سے کیے۔ ہاں نبوت سے پہلے ایک نکاح ہوا، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، وہ نبوت سے پہلے نکاح ہوا، اور ظاہری بات ہے اس وقت اللہ کی طرف سے ابھی اذن اور اللہ کی طرف سے اجازت کی کیفیت تو نہیں تھی، لیکن امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ جبریل علیہ السلام آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا برتن میں کوئی چیز لے کے آ رہی ہے، جب وہ آئیں تو ان کو کہیے گا آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، سید الملائکہ جبریل آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نکاح نبوت سے پہلے ہوا، لیکن شرف اور اعزاز کی بات یہ ہے کہ سلام اللہ علیہا، یہاں لفظ آتے ہیں صحیح معنوں میں سلام اللہ علیہا، اللہ نے سلام کہا اور میرا بھی ساتھ سلام کہیے گا، جبریل بھی سلام کہتے ہیں رضی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اسی طرح امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل دیکھا جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ نے بنا دیا ہوا ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے سب سے اول، سب سے مقدم ازواج مطہرات۔ اس سے اہل بیت میں سے جب عقیدت اور محبت کی بات ہو، احترام، عزت اور توقیر کی بات ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان کے ساتھ عقیدت محبت اول موجود۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں جو اس کے بعد جن کو شمولیت کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، وہ کہ یہ آیت مبارکہ صرف اہل بیت ازواج مطہرات کے متعلق تھی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دوسرے نمبر پر جو اس اہل بیت میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کی چھوٹی بٹیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ آیت مبارکہ نازل ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے۔ فرماتی ہیں اماں جی کہ سیدہ فاطمہ آئیں، آپ علیہ السلام کے کندھوں پر چادر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو داخل کیا۔ کچھ دیر کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی چادر میں داخل کیا، پھر حسن آئے، حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں آئے، نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو بھی چادر میں داخل کیا، پھر اللہ سے التجا کی، اے اللہ آپ نے کہا کہ میری بیویوں کو آپ ان کو پاک کرنا چاہتے ہیں، رجس اور گندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ یہ بھی میرا گھرانہ ہے، اے اللہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں ان سے بھی گندگی کو دور کر کے ان کو بھی پاک صاف فرما دیجیے۔ اور یہ آیت مبارکہ اس موقع پر بھی پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اللہ، یہ التجا کی اللہ عز و جل سے۔ قرآن اس نے اہل بیت کہا، نبی الاسلام کے گھرانے ازواج مطہرات کو، حدیث اس
نے اہل بیت میں سے جس سے گندگی دور ہو، نجاست دور ہو اور اللہ پاک صاف کر دے، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ ہے۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ گھرانہ جو پاک ہونے والا، نجاست جس سے دور ہونے والی ہے، یہ نبی الاسلام کے اہل بیت میں سے دوسرے نمبر پر یہ آتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی ہر بندے کا اعزاز الگ ہے، ممتاز ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، شان والا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، علی فی الجنہ، نامینیٹ کرتا ہوں، نام لے کے کہتا ہوں، علی تو جنتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نام لے کے نبی اسلام نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی۔ اور امام بخاری نے اس روایت کو بھی نقل کیا، خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح نہیں ہو رہا، دن متعدد گزر چکے، آپ الاسلام نے ایک شام اعلان کیا، فرمایا کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جسے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگر اتنی بات ہو نا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ ہر بندہ ہی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ اعزاز اللہ بھی محبت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بھی ہے۔ وہ تمام ساتھی کہتے ہیں دل میں آرزو پیدا ہوئی، سب کا دل میں، صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی سوچتے ہیں اعزاز ہم کو مل جائے، اس شرف سے ہم کو نوازا جائے کہ نبی الاسلام نام لے اور کہیں یہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا، اللہ کا رسول محبت کرتا، یہ ہے جس سے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا۔ اگلے دن ہوا، سب اکٹھے، نگاہوں میں اشتیاق تھا اور آنکھوں کے اندر ایک تڑپ اور لگن تھی کہ کس کا نام آتا، کس کو یہ عرفہ مقام آج نبی الاسلام کی زبان رسالت معاب سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کو دیکھتے ہیں، نگاہیں ایک جانب سے لے کر دوسری جانب تک چہروں میں تلاش کرتی ہیں اس چہرے کو جس کو آج یہ سند ملنے والی تھی، لیکن متلاشی نگاہیں جس کو تلاش کر رہی تھی وہ نگاہوں کو تلاش نہیں ہو پایا۔ آپ نے اسلام نے دیکھا، پھر دیکھا، پھر پوچھا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں درد ہے، اس وجہ سے وہ مجلس میں موجود نہیں ہے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے تکلیف ہے آنکھوں میں، اور ایسی کیفیت میں چلو کسی اور کو یہ جھنڈا دے دیا جائے، نہیں، کہا نہیں علی کو بلاؤ رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالی آتے، آپ اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں پہ لگاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنکھیں اس طرح درست ہو گئی کبھی میری آنکھ میں جس طرح تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ عز و جل کے حکم سے نبی الاسلام نے جھنڈا میرے ہاتھ میں تھما دیا، جاؤ خیبر کے فتح کرنے کے لیے، اور یہ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کے گھرانے اہل بیت میں سے ممتاز افراد میں سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی۔ اور مسلم حدیث آتی ہے نبی الاسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تم سے محبت کرے گا تو وہی جو کامل مومن ہوگا، جو کامل مومن ہے وہی تم سے محبت کرے گا، اور کہا تجھ سے بغض رکھے گا تو وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ ایمان کی کاملیت کے لیے شرط ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مومن اپنا محبوب بنا لے ان کو، اور اگر کسی کے دل میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بغض ہے تو وہ اپنے ایمان کو چیک کر لے، ادھر ایمان کی بجائے نفاق جگہ پکڑے ہوئے ہیں۔ میں تم سے محبت کرے گا تو کامل بولے، تم سے بغض رکھے گا تو وہ شخص جس کے دل میں نفاق ہوگا، جو منافق ہوگا۔ یہ اہل بیت میں سے ممتاز علی المرتضی رضی اللہ تعالی، سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ الاسلام کے جگر کا ٹکڑا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آسمان سے دروازہ کھلا، آسمان سے فرشتہ اترا، اور آپ الاسلام کو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر نہیں آیا، آتا ہے فرشتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا، یہ سندیشہ دینے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، رب کی جانب سے خوشخبری لے کے آیا۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زندگی کے آخری لمحوں میں بٹیا آتی ہے، آپ الاسلام پیار کرتے، کان قریب کرتے ہوئے ان کا اپنے منہ کے سرگوشی کرتے، سرگوشی کی، سیدہ فاطمہ رو پڑی، آنکھوں میں سے آنسو چھلک پڑے، آپ الاسلام نے دیکھا، پھر آپ نے قریب کیا، پھر کان میں کوئی بات کہی، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے چہرے پہ تبسم آ گیا۔ بعد میں اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں بیٹا یہ جو آپ سے سرگوشی کی کائنات کے سردار اور امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اور پھر کیا بات ہوئی جس سے چہرے پہ تبسم آیا؟ کہا بابا نے پہلے یہ کہا تھا کہ میرا بیٹا تمہارا باپ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، تو اس بات پر میں رو پڑی کہ نبی میرے بابا کی رخصتی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور پھر آپ الاسلام نے دوبارہ جب سرگوشی کی، دو روایات آتی ہیں، ایک میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے یہاں سے جس کی میری ملاقات ہوگی تو اے سیدہ فاطمہ تو ہوگی، اسی وجہ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی الاسلام کے صرف 6 ماہ تک زندہ رہی، 6 ماہ بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دوسری بات میں آتا ہے کہا کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی چال ڈھال میں اماں جی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جتنی مماثلت نبی الاسلام کے ساتھ ان کی تھی اور کسی کی نہیں تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں جی آپ بیوی ہیں نبی الاسلام کی، بیوی اپنے خامد کو جانتی ہے، آپ بتائیے نبی الاسلام کی نظر میں سب سے محبوب کون تھا؟ تو اماں جی کی آبزرویشن یہ ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی آبزرویشن، ان کے تاثرات یہ ہے، کہا سب سے محبوب نبی الاسلام کی نظر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ بیوی کی آبزرویشن۔ دوسری صحیح بخاری میں نبی الاسلام سے جب پوچھا گیا تو نبی الاسلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے متعلق بات ہے۔ بہرحال بیوی کی آبزرویشن بھی معمولی بات نہیں، سب سے محبوب اماں جی کہتی ہیں نبی الاسلام کی نگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ذات گرامی، یہ اہل بیت میں سے ممتاز مقام رکھنے والے، اور ان کے 2 بیٹے، 2 صاحبزادے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا تھا یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں میرے۔ آپ الاسلام کے متعلق آتا ہے بچوں کے متعلق، آپ الاسلام ان کو پکڑتے، ان کو سونگتے، ان کو چومتے تھے۔ معمولی بات نہیں، واللہ معمولی بات نہیں کہ آپ الاسلام جس کو اپنے ہاتھوں کھلایا، جن کے ہونٹوں کو چوما، جن کے گالوں پر اپنے لبھائے مبارکہ کو رکھا، جن کی پیاس کی طرف میں جب بچے یہ تڑپ رہے تھے تو اپنی زبان کو نبی الاسلام نے ان کے ہونٹوں میں دیا تاکہ چوس کے اپنی پیاس کو بجھا سکے۔ یہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی الاسلام نے فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جنت کے جوانوں کے سرداروں سے محبت کرے۔ وہ بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا
جنت کے جوانوں سے محبت نہیں کرتا، جو شخص، جو صاحب ایمان متمنی ہے، جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرے۔ اور نبی الاسلام نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ یہ میرے دو نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میں اللہ جو ان سے محبت کرے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اب نبی الاسلام نے دعا دی ہے کہ وہ شخص اللہ کے ہاں محبوب ہو جائے جو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہے، جو محبوب رب العالمین بننا چاہتا ہے، جو پروردگار کا محبوب بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرے۔ ان سے محبت کرنا اللہ کی نظر میں محبوب بننے کا ذریعہ ہے۔ تو اہل بیت میں سے دوسرے نمبر پر جو شامل ہیں اور افضلیت رکھتے ہیں وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھرانہ۔ تو اہل بیت میں سے سب سے پہلے ازواج مطہرات، آپ الاسلام کی بیویاں، دوسرے نمبر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا گھرانہ، اور اس کے بعد باقی اولاد جو اس آیت مبارکہ کے نزول سے پہلے دنیا سے جا چکی، وہ اہل بیت میں سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے گھرانے، ان کی اولاد، یہ بھی اہل بیت میں شامل۔ اور اس کے بعد وہ اہل بیت میں شامل ہے جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر صدقہ حرام ہے، وہ صدقہ جن پر حرام ہے وہ آل جعفر ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی ہیں، ان کا گھرانہ اور ان کی نسل یہ اہل بیت ہے۔ آل جعفر اور آل عقیل، آل عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں، ان کی آل یہ بھی اہل بیت ہے۔ آل عباس، نبی الاسلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور ان کا گھرانہ اور ان کی آل قیامت تک وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، کیونکہ ان پر بھی صدقہ حرام ہے۔ اسی طرح بنو ہاشم جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، بنو مطلب جو مسلمان ایمان والے قیامت تک اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر بھی صدقہ حرام ہے۔ اہل علم نے ان سب کو اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ یہ سارے اہل بیت ہیں، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کا احترام کرنا ہر مسلمان ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ یہ اہل بیت، یہ اللہ عز و جل کے محبوب پیغمبر کا گھرانہ اور آل اور اہل جو ہے، ان سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ لیکن اگر یہاں سے افراد و تفرید کا شکار ہو جائے بندہ، عدل کی راہ سے ہٹ جائے، تو تب بھی اس کی محبت مقبول نہیں ہوتی۔ آج کہنے والے کہتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 5 بندوں پر شامل ہیں، نبی الاسلام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں یہ 5 تن پاک ہیں، باقی کوئی نہیں۔ یاد رکھیے گا، باقی سے جو عداوت اور بغض رکھتا ہے وہ تمام حدیثیں ان پر صادق آتی ہیں، جس کے متعلق نبی الاسلام نے فرمایا جو ہم اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اسے باقی بھی جو اہل بیت ہیں ان سے محبت اور عقیدت رکھنا فرض ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو ہی چھوڑ دیا، آل علی شامل ہے کہ نہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے اور بھی بیٹے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ اور بیٹیاں ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ آل جعفر اہل بیت ہیں، آل عباس اہل بیت ہیں، آل عقیل اہل بیت ہیں، بنو ہاشم ان کی نسل آل بیت ہے، بنو مطلب آل بیت ہیں، آپ اسلام کی ازواج سب سے پہلے آل بیت ہیں۔ ان تمام سے عقیدت اور محبت رکھنا ایک مسلمان ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔
یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے کہ ان سے عقیدت اور محبت رکھی جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اہل بیت جتنے بھی اس کے ضمن میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اہل بیت سے عقیدت، محبت، احترام اور عزت کی نگاہ دینے کی وہ پوری طرح جس طرح ان کی شان ہے، ان کی رفعت ہے، ان کا مقام ہے، اللہ عز و جل ایسے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر ان سے ایسی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ عز و جل ہماری اس عقیدت اور محبت کو کل قیامت کے دن نبی الاسلام کے اہل بیت کے ساتھ جنت میں رفاقت کا باعث بنا دیں۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔